حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر مجموعی طور پہ اللہ رب العالمین کے بارے میں 3 طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے نظریات لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پہلا تصور یہ ہے، پہلا نقطۂ نظر لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ اللہ کے انکار پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس انکار کو اسلامی اصطلاح میں الحاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس عقیدہ کے رکھنے والے یا اس نظریہ کے حاملین کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اردو میں ایسے لوگوں کو دہریہ بھی بلاتے ہیں، اور ان کو دہریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ دنیا کے اندر بہت پرانا ہے، اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں اپنی وجود اور اپنی وحدانیت کے متعدد دلائل پیش کیے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں، جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے تھے، یا جو ملحد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ خود بخود بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، بغیر کسی سبب کے یہ وجود میں آ گئے ہیں، یا یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، علمی اعتبار سے اس کائنات کے وجود کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یا تو یہ مانا جائے کہ یہ دنیا خود سے وجود میں آ گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ دوسرا کہ یہ مانا جائے کہ انسانوں نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، بلکہ انسانوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں، نہ یہ دنیا خود سے وجود میں آئی اور نہ انسانوں نے اسے بنایا، بلکہ اس کا خالق کوئی ہے جو ان دونوں کے علاوہ ہے، ان دونوں نظریات سے الگ ہے۔ جہاں تک پہلی چیز کی بات ہے کہ یہ دنیا خود سے وجود میں آئی، ہر عقل مند انسان اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گیا اور اس کا وجود اس کے ماں باپ کی ضرورت کے بغیر عمل میں آیا، تو اس کو اس دنیا میں لوگ بیوقوف یا پاگل سمجھیں گے۔
ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا انسان اگر یہ کہہ دے کہ یہ عظیم مخلوق ہوا میں اڑنے والی یہ چیز خود بخود پیدا ہو گئی اور اڑنے لگی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو دنیا اس نظریے کو، اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے انسان خود ان چیزوں کا خالق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد خود وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جس کو خود زوال ہو، وہ دوسری چیز کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لا محالہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی بنانے والے کا نام، اسی خالق کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو الحاد کا نظریہ ہے، بے دینی کی جو یہ تحریک ہے، یہ دنیا میں پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے، لیکن عام لوگوں میں اس نظریے کو، اس تصور کو کبھی قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ جب اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر کمیونسٹ تحریک، کمیونزم کا بول بالا ہوا اور اس کمیونزم کے نظریے میں، اس کے نتیجے میں جب دنیا کے دو ممالک کے اندر کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہو گئی، ایک روس اور دوسرے چین، تو وہاں پہ چونکہ کمیونسٹ نظریہ اللہ تعالیٰ کے انکار پہ مبنی ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ان ممالک کے اندر، خاص طور پہ جنہوں نے الحاد کے راستے کو اپنایا، اور اس کے اثرات اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی دیکھے گئے۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہ جو الحاد کا نظریہ ہے، یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ انسان پہ کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے، انسان اپنی خواہشات کے بارے میں مکمل طور پہ آزاد ہے، وہ چاہے جیسے چاہے دولت کمائے، جیسے چاہے زندگی گزارے، چاہے وہ اخلاقی قدروں کو اپنائے یا نہ اپنائے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہونا چاہیے۔ میری زندگی، میرا طریقہ، یہی اس فکر اور اس نظریے کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کے نتیجے میں میرے بھائیوں، چونکہ اس سوچ کے اندر انسان کو ایک طرح کی آزادی مل جاتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے وہ کپڑا پہنے یا بغیر کپڑے کے زندگی گزار لے، چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے، اور شادی کرنے میں بھی اس کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے صنف مخالف سے، عورتوں سے شادی کرے یا مردوں سے شادی کر لے، نکاح کر لے۔ یہ جو آزادی کا خیال ہے اور یہ جو شہوانیت ہے، اصل میں مذہب اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے۔ جو لوگ الحاد کے داعی ہیں، الحاد کے نظریے کے قائل ہیں، وہ اسی لیے کہ اس کے اندر انسان کو ایک طرح کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، مغربی تہذیب کی دیکھا دیکھی آج اس ملک میں بھی الحاد کے، بے دینی کے اس نظریے کو آہستہ آہستہ فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص طور پہ عصری تعلیم یافتہ، ان کے اندر بھی الحاد اور بے دینی کی ایک ہوا سی چل پڑی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بحیثیت سرپرست اور بحیثیت ذمہ دار اپنے گھروں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہماری آنے والی نسل الحاد اور بے دینی کے اس نظریے سے متاثر نہ ہو، اس لیے کہ یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے اور عقل و خرد کے بھی خلاف ہے۔
انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے بارے میں، کائنات کے اس خالق کائنات کے بارے میں یہ ایک تصور تھا۔ دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں دوسرا تصور وہ ہے جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس کائنات کا اور بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی اس کا مدبر ہو سکتا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے فائدے اور نقصان کا ذمہ لے سکتا ہے۔ ایسے نظریے کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک بھی اس کائنات کا ایک قدیم تصور رہا ہے، اور پرانے زمانے سے شرک دنیا کے اندر رائج رہا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر شرک کا وجود عمل میں آیا، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی دعوت کو آپ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی قوم کو شرک سے بچائیں، اپنے قوم کو شرک اور اس کی خرابیوں اور اس کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ یہ شرک کا نظریہ ہر نبی کے دور میں پایا گیا۔ آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سورج، چاند اور ستارے کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر بھی جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے یہاں بھی یہ شرک کا تصور اور شرک کا نظریہ بہت پرانا ہے۔ اور یہاں چونکہ انسان کا ایک مزاج ہے، انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہونے والا ہو، یا جس سے اس کو نقصان پہنچنے والا ہو، یا کوئی بہت عظیم چیز ہو، تو وہ فوراً اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر شرک کا نظریہ اتنا خراب ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں شرک کے جتنے مظاہر نہیں پائے جاتے، وہ تنہا اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہمارے برادران وطن کے مذاہب کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں 3 کروڑ سے زیادہ ایسے معبودان ہیں ان کے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں اس مذہب کے اندر میرے بھائیوں تثلیث کا عقیدہ بنیادی طور پہ ہے۔ 3 معبودوں کو، 3 چیزوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے جو مظاہر ہیں ان 3 معبودوں کے، وہ تمام چیزوں کے اندر، ہر اس چیز کے اندر جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ مظاہر اس میں داخل ہو گئے اور اس کی پرستی شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں رزق کے لیے بھگوان الگ ہے، علم کی دیوی الگ ہے، طاقت اور قوت کا دیوتا الگ ہے، اور اس طریقے سے تمام چیزوں کے لیے لوگوں نے الگ الگ اپنے معبود بنائے اور ان کی پرستی شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو شرک کا نظریہ ہے، یہ شرک کا جو عقیدہ ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس گناہ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کے بارے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا عظیم جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ شرک کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بنیادی طور پہ انسانی عقل کے خلاف بھی ہے۔ یہ شرک انسان کی تذلیل کرتا ہے، انسان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دے، ہر طاقت کے سامنے جھک جائے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ انسانیت کی تکریم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو مکرم باعزت مخلوق بنایا، اور اس کو بڑی
عزت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو، حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ اس سے بڑے شرف کی بات انسانیت کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی، لیکن یہ مخلوق بعد کے زمانوں میں اس برائی میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا کہ اس نے اس کائنات کی ایسی چیزوں کے سامنے سجدے شروع کر دیے، اپنی پیشانی خم کرنا شروع کیا جو اس کو نہ فائدہ پہنچانے والے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ دوسرا نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہمارے یہاں دنیا کے اندر عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ اس اللہ کے بارے میں ایک تیسرا اور آخری تصور اور نظریہ وہ ہے جسے ہم عقیدہ توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے اندر اس کی ذات میں یا اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہی ہمیں اولاد دیتا ہے، وہی ہمیں روزی فراہم کرتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نظریہ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ بظاہر ایک سادہ سا نظریہ ہے، لیکن آپ اس کو الحاد کے مقابل میں اور شرک کے مقابل میں جب رکھیں گے توحید کے اس نظریے کو، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ ایک شخص جو الحاد کا قائل ہوتا ہے، جو ملحد ہوتا ہے، وہ مادر پدر آزاد ہو کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر طرح کے حرام اور حلال کو اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فکر، الحاد کی یہ سوچ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اور انسان ایک طرح سے اپنے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کے اندر انسانوں کی تمیز باقی نہیں رہتی، ماں باپ کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مغربی تہذیب کے اندر، مغربی دنیا کے اندر آج حالات یہ ہیں کہ وہاں اگرچہ لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے کہے جاتے ہیں، لیکن عیسائیت حقیقت میں ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ صرف کرسمس کے موقع پہ یا اپنی آئیڈینٹی کے لیے اپنے مذہب کو وہ درج کراتے ہیں، حقیقت میں وہ سارے کے سارے لوگ ملحد ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں اسلامی قدریں نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں والدین کا احترام، رشتے اور ناطے کا احترام، حتیٰ کہ شادیوں کے اندر ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ، یہ انسان کے اندر ایک ذمہ داری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے ان اعمال کا، اپنے ان کرتوتوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا، اور یہ نظریہ انسان کو ایک انسان بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ عقیدہ توحید کو شرک کے مقابل میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شرک انسان کو انتہائی پستی کے غار میں دھکیل دیتا ہے، انسان کی انسانیت مجروح ہو جاتی ہے، جبکہ عقیدہ توحید انسان کے اندر خودداری پیدا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو سکھاتا ہے کہ انسان اس دنیا کی سب سے اچھی مخلوق ہے، اور اس کی پیشانی دنیا کے کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، اس کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو بھی مانگنا ہے وہ اپنے رب سے مانگے، اپنے خالق سے مانگے، اللہ سے مانگے، اس لیے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ میرے بھائیوں، اسی عقیدہ توحید کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، سب نے اسی توحید کی دعوت دی، اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کے اندر اس بات کی اہمیت اجاگر کی کہ اس توحید کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر اس دنیا کے اندر جینا بلا سود ہے، بلا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر جائیں، کوئی سورہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں تاکید نہ کی ہو، اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب کو اللہ رب العالمین نے بیان نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر، جس ملک میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس ہندوستان کے اندر ہماری سب سے بڑی پونجی اور ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہمارے لیے یہی عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں شرک کو، الحاد کو داخل نہیں ہونے دیتے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کریں گے، اللہ میں اپنی امت کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا جو سوال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَيُخْرَجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، تو جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان سے مراد میرے بھائیوں یہی عقیدہ توحید ہے، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا اور اسی کی پرستش کرنا، اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا، یہ ایمان بہت قیمتی شے ہے، اور اس ایمان کی حفاظت اگر ہم نے کر لی تو گویا کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جہاں بھی رہیں، جس کام میں بھی رہیں، آپ اپنے اس عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے چکر میں آ کر کے اپنے اس عقیدے کو کھو دیں اور غیر اللہ کے سامنے آپ جھک جائیں، غیر اللہ کی پرستش کے راستے پہ آپ چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو ایک جانیں، اس کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدہ توحید پہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔